گزر پل پر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر کہ پل سے آپ میں پھسل رہا ہوں بچا لو آ کر شفیع محشر کہ پل سے آپ میں پھسل رہا ہوں. درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا محبوب بندہ جس نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا، جس بندے کو ہم اور آپ حضور سید اقبال احمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے کھڈا میں آئے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے. تب سے میں نے ان کی زندگی کو دیکھا. وہ 10 سال کا زمانہ جو میں نے دیکھا وہ تقوی والی دیکھا، طہارت والی دیکھا، پاکیزگی والی دیکھا. اور جب ایک مومن دنیا سے اٹھتا ہے، جب ایک مومن دنیا سے جاتا ہے، ایک مومن ہونا الگ بات ہے، مومن کے ساتھ عالم دین ہونا سونے پہ سہاگا ہے. ایک عالم کے ساتھ مومن اور اس کی زندگی تقوی اور طہارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قبروں پہ جا کر فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، قبروں پہ جا کر منتیں کیوں مانگتے ہیں، قبروں پہ جا کر اپنی فریادیں پیش کیوں کرتے ہیں، وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اس طرح سے جہلا کہہ دیتے ہیں، یا پڑھے لکھے جاہل کہہ دیتے ہیں، یا نبی کے غدار کہہ دیتے ہیں، یا گستاخ خدا و رسول کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو فرقہ بنا بنا کر یہ مولوی لوگ صرف جھگڑا کراتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، سب برابر. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب نبی نے کہہ دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، ایک ہی جماعت جنتی ہوگی. تو آپ کیسے سب کو برابر کہہ دیں گے؟ 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے. اور اگر کسی نے برابر کہہ دیا تو خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کا بھی انکار ہوگا اور قرآن کا بھی انکار ہوگا. حدیث کا انکار تو یہ نبی نے کہا 73 ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی. اب اگر کسی نے کہہ دیا سب برابر تو اس نے حدیث کا انکار کیا. حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا. اب قرآن کا انکار کس طرح کر رہا؟ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا 28ویں پارے میں سورہ حشر کے اندر لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے. اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ سارے فرقے برابر تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جائے گا. ایک مثال میں دے دوں آپ کو. علامہ سید نعمان صاحب ایک دن لوہا لے کر کے آئے اور پہنچ گئے کھڈا. ایک لوہار کے پاس کہا بھائی صاحب یہ لوہا ہے، اس کا آپ کلہاڑی بنا دیں. کہا کیا کریں؟ ہم نے کہا ہماری ضرورتیں ہیں کلہاڑی سے. اب لے کر پہنچے، لوہار نے کہا ٹھیک ہے دیجئے. یوں ہی کھڑے ہو گئے، اس نے کرسی لا کر دے دیا. حضرت کرسی پہ بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ لوہار کر کیا رہا ہے. لوہار نے اٹھایا لوہے کو، پھٹی جل رہی تھی اسی میں ڈال دیا، اسی میں ڈال دیا، اور بالکل لوہا آگ کی طرح ہو گیا، بالکل لوہا آگ کی طرح ہو گیا. وہ باہر نکالا کہ ٹھنڈا ہو کی ہتھوڑی مارے، نکالا کی ہتھوڑی مارے. تب تک علامہ سید نعمان صاحب گئے، کہے لاؤ میرا لوہا دو. کہا مولانا جل جاؤ گے، مولانا ہاتھ جل جائے گا، انگلیاں جل جائیں گی، تمہیں علاج کرنا پڑے گا. کہا جی
लोहा मैंने दिया, लेकर आया तो हाथ नहीं जला। अब हाथ कैसे जल जाएगा, हाथ कैसे जल जाएगा? कहा लोहा हाथ नहीं जला सकता। लोहे के अंदर कहाँ ताकत है कि जला दे? लोहे का काम है किसी को मारना या काटना। हथियार बन जाए तो मार सकते हैं, काट सकते हैं, अपनी जरूरियात को पूरी कर सकते हैं। ये लोहा है, इससे मेरा हाथ तो नहीं जल रहा है। और ए लोहार, तू कह रहा हाथ जल जाएगा। लोहार ने कहा मौलाना, इतने बड़े आलिम हो गए, तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रही है कि सोहबतों से असर बदल जाया करता है। कहा मतलब क्या? उस लोहार ने समझाया, अब तक ये लोहा तुम्हारे हाथ में था, जलाने की सलाहियत नहीं थी। अब तक तुम्हारे घर में था, जलाने की सलाहियत नहीं थी। अब तक तुम्हारे चार दीवारी के अंदर मुकद्दस था, जलाने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन जब तुमने लोहा मुझे दिया, मैंने उसी लोहे को आग के अंदर दिया। कुछ देर तक लोहा आग में रहकर आग के असर को अपने अंदर रख लिया। तुझे लोहे का कमाल नहीं, आग ने अपना असर लोहे पे छोड़ दिया कि लोहा भी जला सकता है। तो मुझे कह लेने दो, मोमिन का कमाल नहीं जो मुर्दा करे जिंदा करे। लेकिन जब मोमिन अपने आप को तकवा की भट्टी में, भारत की भट्टी में, पाकिस्तान की भट्टी में, खौफे खुदा की भट्टी में जब अपने आप को जला देता है, जब जला देता है तो नज़ारे खुदा बन जाता है। पैदा करना अल्लाह का काम है, वही काम बंदा करने लगा। शकील अख्तर निज़ामी साहब क़िबला, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने बता दिया लोहा कुछ देर तक आग में रहने के बाद गर्म हो गया। अब इसके अंदर जलाने की ताकत हो चुकी है। अब लोहे के अंदर जितनी ताकत होगी असर लेने की, उसी एतबार से असर लेगा। अब जिसके अंदर जितनी सलाहियत हुई, रब से लेता रहा, रब से लेता रहा, रब से लेता रहा, रब से लेता रहा। अब जिसके अंदर जैसी सलाहियत, किसी की सलाहियत रही तो सिद्दीक़ अकबर बन गया, किसी की सलाहियत रही वो अदालत का शहंशाह बन गया, जिसकी जैसी सलाहियत रही कोई सखावत का शहंशाह बन गया, मौलाई कायनात विलायत का शहंशाह बन गया। जिसकी जैसी कैपेसिटी थी, जैसी ताकत थी, जिसकी ताकत थी वो गौसुल आज़म बन गया, जिसकी ताकत थी वो ख्वाजा हिंदुस्तान रसूल बन गया, जिसकी ताकत थी इमाम अहमद रज़ा बन गया, जिसकी ताकत थी मुस्तफा रज़ा खान बन गया, जिसकी ताकत थी फ़कीर शरीफ शाह बन गया, जिसकी ताकत थी हाफ़िज़ मिल्लत बन गया। जैसी कैपेसिटी है कोई काजी शरीफ शाह बन रहा है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है कोई सूफी निज़ामुद्दीन बन रहा है। अब जिसकी जैसी कैफियत है कोई शेख आलम अहमद रज़ा खान, जिसको जैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जितनी कैपेसिटी होगी उसी तरह उसके अंदर असर भी पैदा होगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मोमिन अपने आप को जब अल्लाह के खौफ के भट्टी में जला देता है, बंदा वो होता है, ताकत अल्लाह की होती है। बंदा वो होता है, देखना अल्लाह का होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना अल्लाह का होता है, पैर उसके होते हैं, चलना खुदा का होता है। और ये हदीस पाक से साबित है। और ऐसे ही नहीं, एक और मिसाल मैं देकर आपको समझाऊं। आप लोग देखते होंगे कच्चा बर्तन और पक्का बर्तन मिट्टी का। एक बर्तन कच्चा होता है जिसको आग के हवाले नहीं किया गया, वो कच्चा बर्तन, और जिसको आग में जला दिया गया, कुछ देर तक भट्टी में रहकर वो पक गया। अब दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है, बड़ा फर्क हो जाता है। आप कच्चे बर्तन को मिट्टी के अंदर दफन कर दें, कुछ दिन में वो भी मिट्टी बनकर उसी में मिल जाएगा। लेकिन आप पक्के बर्तन को जमीन में दफन करें, 10 साल के बाद भी खोदेंगे तो वो बर्तन आपको मिलेगा, वो बर्तन आपको मिलेगा। हमने पूछा अपने बड़ों से, अल्लामा सिराजुद्दीन अहमद साहब क़िबला से, हुजूर ये क्या मामला है कि कच्चा बर्तन हमने दफन किया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन जिसको कुहार ने अपने आग में पाला है, अपने आग में जलाया है, आग की गर्मी मिली है, आग से पकाया गया, वो अगर 10 साल के बाद भी खोद रहे हैं तो उसी जैसा निकल रहा जैसा हमने दफन किया। अल्लामा सिराज साहब ने कहा, बाबू शकील अख्तर निज़ामी आप नहीं समझ पा रहे हो, बात दरअसल ये है जो कच्चा है अभी पका नहीं है, कहीं भी डालोगे
जिस में था उसी में मिल जाएगा, लेकिन जो पक गया है, जो पुख्ता हो चुका है, भले ही मिट्टी से बना है, जब पक जाने के बाद अगर मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी अपना असर उस पर नहीं कर सकती, क्योंकि पक चुका है, उसको अब मिटना नहीं है। बस ये मिसाल सुन लो मुसलमानों, जो मोमिन अल्लाह की याद में पक जाता है, खौफे खुदा में तप जाता है, उसका हाल क्या होता है, कब्र में जाने के बाद कयामत तक मिट्टी उसे खा नहीं अपने मिट्टी उसे खा नहीं सकती है, कयामत तक मिट्टी उस पर अमल नहीं कर सकती है, क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को अल्लाह के खौफ में पका दिया है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में पका दिया है। इसी तरह पकने वाले अल्लाह के बंदे का नाम सैयद इकबाल, जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी है। और आगे चलिए, अब एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करते चलूं। आला हजरत का जो मैंने शेर पढ़ा है उसी पे हदीस पाक याद आ गई। आला हजरत ने जो शेर लिखा है कि अर्श पर धूमें मची हो सालेह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तैयब व ताहिर गया। मिशकात शरीफ है, बाब इस बातें अज़ाब कब्र है, फसले सालिस की पहली हदीस पाक है। और पहली हदीस पाक हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अन जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعاد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حين توفي فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووزي في قبره وصفي عليه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت لما كبرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تزايك على هذا العبد الصالح قبره ثم فرجه الله عنه۔ امام مشکات یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر خود اپنی بات لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پاک ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي تحرك له العرش وتفتح له ابواب السماء وشهده 70 الفا من الملائکہ۔ یہ دو روایتیں آپ کے سامنے میں رکھ کر اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر اور علماء ہمارے بتاتے بھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث کے ٹکڑے کا کوئی مفہوم ہوا کرتا ہے۔ لوگ سمجھ کیا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو؟ ان کا مہینہ آ گیا ہے، اسی 24-25 تاریخ کو ان کا عرس رضوی منایا جائے گا، 2, 3, 4 اکتوبر کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر روایت کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الى سعاد ابن معاذ حين توفي، ہم لوگ نکلے حضرت سعاد ابن معاذ کی طرف، یعنی جنازہ پڑھنے جب ان کا انتقال ہوا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے فسبح رسول اللہ فسبحنا طویلا، تو ہمارے آقا نے بڑی دیر تک تسبیح پڑھی، ہم بھی آقا کے ساتھ پڑھی۔ فکبر، آقا نے تکبیر پڑھی، فکبرنا، ہم بھی پڑھی۔ فقیل یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لما سبحتا لما کبرتا، یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں پڑھی ہے، آپ نے تکبیر کیوں پڑھی ہے؟ آقا فرماتے لقد تزائک ھذا العبد الصالح قبرہ، کہ قبر اس بندے صالح پر تنگ ہو گئی تھی، قبر اس بندے صالح پر تنگ ہو گئی تھی، اور جیسے ہم نے تسبیح پڑھی ہے، تکبیر پڑھی ہے، قبر کشادہ ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، کئی مسئلے بڑے دماغ میں رکھیے گا اور اس کو بھولیے گا مت، محمد شکیل اختر نظامی کے اس بیان کو۔ آقا نے تسبیح پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھی، آقا نے تکبیر کہی، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھے۔ پوچھا گیا آپ نے کیوں پڑھی، آقا نے وجہ بھی بتا دی کہ قبر تنگ ہو گئی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا
کہ کون ایسا بندہ ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے زمین پر کھڑا ہو کر بتا دے، زمین پر کھڑا ہو کر بتا دے. لیکن میرے مصطفیٰ کھڑے ہیں اوپر زمین پر اور تنگ ہوئی ہے قبر اندر کی بات مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. اس سے بڑا غیب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں جو غیب نبی کا نام مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نبی کھڑے اوپر اندر قبر تنگ ہو رہی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، آج ہمارے ہاں جب میت ہوتی موت ہوتی ہے دفن کر دیتے ہیں فاتحہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو ایک آدمی کھڑا ہو کر وہاں اذان دیتا ہے. تو کچھ بکلول قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ اذان دینا کہاں سے ثابت ہے، یہ اذان کیوں دیتے ہو، تکبیر ہے کیا، تسبیح ہے کیا؟ آقا تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، آقا تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں، تو تسبیح یہی کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح ہے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہی تو تکبیر ہے. اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. رسول اللہ خود پڑھ کر کے سبق دے دیے. اب کوئی اعتراض کرے تو کرنے دو، کہہ دینا ہم کسی وہابی کی نہیں نبی کی سنیں گے، ہم کسی نبی کی صحابی کی سنیں گے، وہابی کی نہیں سنیں گے. اجی جو صحابہ نے بتایا ہے ہم صحابہ کے راستے پہ چلیں گے، کسی وہابہ کے جماعت پہ نہیں. اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ایسا کیا. نبی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح پڑھنے سے تکبیر پڑھنے سے قبر میں کشادگی ہوتی ہے، قبر چوڑی ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے. لیکن یہیں پہ آپ سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ مولانا اے سنی مسلمانوں، ایک صحابی رسول قبر میں گئے تو قبر تنگی ہو گئی. ایک صحابی رسول، کیا قبر ان کو دبا رہی تھی گناہ کی وجہ سے؟ قبر کیوں تنگ ہو گئی؟ لیکن اسی میں ایک عبارت ہے، آقا فرماتے لقد تزائک علی حاضر عبد صالح قبر، کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہوئی. نیک بندہ تو کبھی تنگ کرنا عذاب ہی کے مقصد سے نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کو پھینکتی ہے، اپنی سینے سے لگا لیتی ہے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے. بہت زمانے کے بعد میرا لال ملا ہے گلے سے لگ جاؤ، بڑے زمانے کے بعد میرا بھائی ملا ہے گلے سے لگ جاؤ، بڑے زمانے کے بعد سید غلام حسین اور سید نعمان نے ملاقات ہوئی، گلے لگ جاؤ. تو قبر جو تنگ ہوئی تھی وہ عذاب یا گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ قبر نے محبت کے مارے حضرت سعد کو اپنے دامن میں لے لیا. نبی کا دیوانہ آ گیا ہے، نبی کا مستان آ گیا ہے، نبی کا عاشق آ گیا ہے، نبی کا پیارا آ گیا ہے، نبی کا متوالا آ گیا ہے. اجی انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، زمین بھی اس بندے سے پیار کرتی ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آگے جو حدیث پاک ہے وہ بھی اس کی کاٹ ہے، جو کہہ دیں گے کیا عذاب کی وجہ سے، گناہ کی وجہ. اسی سے ترنت اس کے بعد ابن عمر کی روایت، ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر سید المفسرین جن کو کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء. اے لوگو، یہ سعد ابن معاذ ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کے لیے عرش ہل گیا، تحرک له العرش، عرش ہل گیا، وفتحت له ابواب السماء، اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. معاذ کے لیے، حضرت سعد ابن معاذ کے لیے عرش ہل گیا، عرش ہل گیا، خوشی میں جھوم رہا ہے، عرش بھی جھوم رہا ہے. نبی کا دیوانہ آ رہا ہے، نبی کا پیارا آ رہا ہے، نبی کا متوالا آ رہا ہے، عرش بھی ہل رہا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، نبی کا پیارا آ رہا ہے. وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک. 70,000 فرشتے. اب غور کریں، جو سب نبی کا صحابی ہے، نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا پیارا ہے، جب انتقال ہو رہا ہے تو عرش بھی ہل رہا ہے، آسمان کے دروازے بھی کھل رہے ہیں. 70,000 فرشتے آمد ہو رہی ہے ان کی، 70,000 فرشتے آ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب مومن اس صفت کا ہوتا ہے، جب مومن کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، جب مومن ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے
तो अर्श भी झूमता है, आसमान भी झूमता है, फरिश्ते भी झूमते हैं, फरिश्ते हाजिर होते हैं। तभी तो आला हजरत लिखते हैं, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, अर्श पर धूमें मिली मची वो मोमिने सालेह मिला, और फर्श पर मातम उठे वो तैयब व ताहिर गया। फर्श वाले अलग रो रहे हैं कि पाक चला गया, एक तैयब चला गया, एक ताहिर चला गया, एक मुत्तकी चला गया, एक परहेजगार चला गया, ये चला गया, ये चला गया। ये फर्श वाले मातम कर रहे हैं और अर्श वाले झूम रहे हैं कि हमसे एक मोमिन मिल गया। और सुने किताब पढ़ाई जाती है मदारिस इस्लामिया में, जिस किताब का नाम है वालेकुम सलाम, जिस किताब का नाम है मजानिउल अदब, हमारे उलमा जानते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। महफूज करखी का एक शेर लिखा, महफूज करखी ने एक शेर लिखा, मौतुत तकी हयातुल ला नफाज़ लहा, माता कौमुन वहुम फिन्नास यहयाऊ। महफूज करखी कहते हैं, सुनो, मौतुत तकी हया, एक मुत्तकी की मौत मौत नहीं जिंदगी है, ला नफाज़ लहा, उसके लिए मिटना नहीं, उसके लिए मिटना नहीं है, मुत्तकी की मौत जिंदगी है। अजी ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी पे हजारों जिंदगियां कुर्बान हो जाएं, इंसान के पास जितनी ताकत दुनिया में होती है उससे करोड़ों दर्जा ताकत कब्र में बढ़ा दी जाती है, कब्र में बढ़ा दी जाती है। सुनो, उसी मिशकात शरीफ के अंदर है, आका फरमाते हैं जब लोग कब्रिस्तान से लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूते चप्पल के करानो आलियस्मो करानो आलिहिम, कि उनके जूतों की जो टाप, पैरों के जो टाप पड़ते हैं, कब्र में रहने वाला उन टापों की आवाज को भी सुनता है। एक मोमिन की ये शान है। जब मोमिन की ये शान है कि जो लोग चल रहे हैं, पैर रख रहे हैं, उनके टाप पड़ रहे हैं, कदम पड़ रहे हैं, उसकी आवाज कब्र वाला सुनता है। आज जब मोमिन का ये आलम है तो वली का आलम क्या होगा? जब मोमिन का ये आलम है तो शोहदा का आलम क्या होगा? अजी जब मोमिन का ये आलम है तो मोमिनों के आका नबी का आलम क्या होगा? आप गौर करें, अंदाजा लगाएं, अल्लाहु अकबर, अंदाजा लगाते चले, ये मोमिन का हाल है, ये मोमिन का हाल है। तो हजरत सआद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70,000 फरिश्ते भी आए हैं। एक मोमिन जब इंतकाल कर रहा है, अल्लाह के डर को, रसूलुल्लाह की चाहत को, मोहब्बत को अपने सीने में रख कर गया है, उसका ये हाल है, उसका ये हाल है। तो महफूज करखी कहते हैं कि मुत्तकी की मौत मौत नहीं जिंदगी है, माता कौमुन वहुम फिन्नासी अहयाऊ, बहुत से लोग मर गए लेकिन आज भी कौम में वो जिंदा हैं, आज भी कौम में वो जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। उनको मिटना नहीं, उनको मरना नहीं है, वो तो बस मौत आई, एक झटका है, झटका है। लोग कहते लोग मर गए, अगर मर गए तो कब्र में सवाल जवाब किससे होता है? और करें, अगर मर गए तो कब्र में सवाल जवाब किससे होता है? अजी इसको इंतकाल कहते हैं। क्यों इंतकाल कहते हैं? इंतकाल का माना होता है मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आज तक सैयद इकबाल साहब हमारे अंदर थे, अब उधर चले गए, एक जगह से दूसरी तरफ चले गए। और देखिए, मैंने जो कुरान पाक के 28वें पारे की आयत पढ़ी है, सूरह बुरूज की आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नात, बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतें हैं, मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। ज़ालिकल फौजुल कबीर, वही बड़ी कामयाबी। ईमान और ईमान के साथ नेक अमल, और ईमान और नेक अमल के साथ दुनिया से जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है ईमान और ईमान के साथ नेक अमल के साथ जाना। चलिए एक बात मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत से लोग धोखा देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, कब्र में बड़े परेशान हो गए, बड़े परेशान हो गए। हाँ, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यकीन है कि कब्र में नहीं, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। रोज़े महशर की जहाँ गुजार बुअत अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, जो भयानक माहौल होगा, अजीब कैफियत होगी, सूरज बिल्कुल नीचे आ गया होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। मैदान महशर में सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشکات شریف ہے، اس بات عذاب قبر ہے۔ اسی میں روایت کرتے ہیں کہ قبر پہ بیٹھے رہے، رونے لگے، داڑھی بھیگ گئی، گریبان بھیگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے قبر مجھ سے بات کر رہی تھی، اس کی بات کو سن کر میں رو رہا ہوں۔ کہا حضور آگے کچھ نصیحت کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوگا وہ وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا، جو قبر میں کامیاب ہوگا وہی محشر میں کامیاب ہوگا۔ اگر قبر میں کامیاب نہیں تو محشر میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اب قبر میں کامیابی کس بنیاد پہ مل رہی ہے؟ غور کریں، قبر میں کس بنیاد پر کامیابی مل رہی ہے؟ تو علماء بیٹھے ہیں، ہم سے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرما، میں تو ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، اللہ نے کچھ بولنے کا ڈھنگ دے دیا، ورنہ مجھ سے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ دیکھیے علامہ سراج الدین صاحب، علامہ فخر الدین صاحب، اور علامہ ہمارے جو نیپال کے کنارے رہتے ہیں، دیکھیے بھی سید صاحب ہیں، غلام حسین صاحب، یہ بابو ہمارے سید صاحب، پھر مولانا امان اللہ صاحب، اس کے علاوہ سید عرفان صاحب، یہ سب بڑے بڑے علماء، میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں۔ اللہ نے کچھ بولنے کا ڈھنگ دے دیا ہے، اور کیا ہے میرے پاس؟ بس یہ بزرگوں کی عطائیں ہیں۔ اب دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، مشکات شریف میں 3 سوال کا ذکر ہے، بخاری شریف میں صرف 1 سوال کا ذکر ہے، بخاری شریف میں صرف 1 سوال کا ذکر ہے۔ مشکات شریف میں فرمایا گیا ہے کہ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ پہلا سوال ہوا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوا تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ہوگا اس آدمی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ 3 سوال ہوئے، نماز کا ذکر نہیں، قرآن کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، صدقہ کا ذکر نہیں، خیرات کا ذکر نہیں، کسی بھی عمل کا ذکر نہیں۔ اگر ذکر ہو رہا تو ایمان کا تذکرہ، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ایمان کا۔ اللہ کو ماننا ایمان ہے، مذہب اسلام کو اپنا دین ماننا ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب، اپنا رسول، اپنا سب کچھ ماننا ایمان ہے۔ اور قبر میں یہی 3 سوال، لیکن امام بخاری نے صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا۔ امام بخاری نے صرف ایک سوال کا ذکر کیا ہے، وہ بھی کون سا؟ رب کا، تیرا رب کون؟ یہ نہیں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ یہ بھی نہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے تذکرہ کیا ہے بخاری شریف کے اندر، وہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ سوال ہوگا قبر میں ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ الفاظ پہ بھی غور کریں، ما کنت ماضی بعید ہے، ماضی قریب نہیں، حال نہیں، ماضی بعید ہے۔ ما کنت کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، تو کیا بولتا تھا، تیری سوچ کیا تھی، تیرے خیالات کیا تھے۔ پرجنٹ میں نہیں پوچھا جا رہا اب تو کیا بول رہا ہے، حاضر میں نہیں پوچھ رہا تو کیا بول رہا ہے، اس آدمی کے بارے میں تو کیا بول رہا ہے، بلکہ پوچھا جا رہا ہے اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ ابھی میں تشریح کر رہا ہوں، پہلے سن لیں۔ پہلا سوال ہوا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، مذہب کو سب مانتے ہیں، تو قبر میں تو ایک سوال کافی تھا، تیرا رب کون ہے؟ کہہ دیتا ربی اللہ، میرا رب اللہ، چھٹکارا ہو جانا چاہیے، چھٹکارا ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں بھائی سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، چھٹکارا مل جائے، سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، چھٹکارا مل جائے، سب لوگ مانتے ہیں اللہ کو، چھٹکارا مل جائے۔ لیکن قبر میں 3 سوال کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ایک ماننے والے آپ ہی نہیں ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بھی ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بھی ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اب کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اور جتنے معبودان باطلہ ہیں اور جن کی لوگ پرستش کرنے والے، وہ سب یہیں چھٹ گئے، سب یہیں چھٹ گئے۔ کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو اپنا خدا مانتا ہے، ہزاروں کی خدائی تسلیم کی جاتی ہے۔ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بندے سے پوچھا گیا من رب کا، تیرا رب کون؟ تو بندہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنے معبودان ہیں وہ سب چھٹ گئے۔ اب ایک اللہ کو ماننے والے بھی کئی فرقے والے ہیں، کئی فرقے والے، سب نے کہہ دیا میرا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے بھی کہہ دیا دین الاسلام۔
بد مذہب نے بھی کہہ دیا میرا دین اسلام، شیعہ نے بھی کہہ دیا میرا دین اسلام، خارجی نے بھی کہہ دیا میرا دین اسلام، رافضی نے بھی کہہ دیا میرا دین اسلام۔ ابھی فیصلہ نہیں، اللہ کو اللہ مان لینے سے فیصلہ نہیں، مذہب اسلام کو اپنا دین مان لینے سے ابھی فیصلہ نہیں، ابھی ڈگری نہیں ملے گی۔ اللہ کو اللہ بھی مان لیا، مذہب اسلام کو اپنا دین بھی مان لیا، لیکن ڈگری نہیں، ابھی فیصلہ نہیں۔ اب ان لوگوں کو آپ بتائیے گا جو کہتے ہیں وہ بھی دین والے ہم بھی دین والے، وہ بھی کلمہ والے ہم بھی کلمہ والے، صرف اللہ کو اللہ مان لینے سے، دین کو مذہب مان لینے سے ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ اور نہ قبر میں چھٹکارا مل رہا ہے۔ چھٹکارا کس پر ہے؟ چھٹکارا کس پر ہے؟ جب تک کہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے دے گا، جب تک تیسرے سوال کا جواب نہیں دے دے گا۔ اسی لیے امام بخاری نے صرف ایک سوال کا تذکرہ کیا ہے کہ صرف رب کو رب مان لینے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، مذہب اسلام کو دین مان لینے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، جب تک کہ اس کے پیارے محبوب کو اپنا پیارا نہ مان لو، اس کے محبوب کو اپنا جانے ایمان نہ مان لو، اس کے محبوب کو جانے اعمال نہ مان لو۔ جب تک اس محبوب کو نہیں مانو گے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب غور کریں، سوال کیا جا رہا ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا؟ اب وہیں پہ سمجھ میں آ جائے گا، اب وہیں پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی پر سلام پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ نبی کے غیب کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ نبی کے اختیار کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ نبی کے پاور کو نہیں مانتا تھا کہ مانتا تھا؟ تیرا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا تھا؟ آج نہیں، تب تو زندہ تھا تو مسجدوں میں کھڑے ہو کر بولتا نبی کہیں دیکھتے نہیں ہیں، نبی کچھ سمجھتے نہیں، نبی کہیں پہنچ نہیں سکتے، ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ آج تو قبر میں نبی کو دیکھ رہا ہے، قبر میں نبی کو دیکھ رہا ہے، قبر میں تو نبی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سوال کبھی تو رہا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں، حاضی یہ قریب کا صیغہ اشارہ ہے، قریب کا، قریب جو ہوتا ہے اسی کو ھذا اور حاضی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ قبر میں تو ہم نے ایک ہی کو اتارا تھا، دوسرا کون آ گیا؟ ایک ہی کو اتارا، دوسرا کون آ گیا؟ ہمارے علماء تشریح کریں گے، سنو وہاں پہ دوسرا کوئی اور نہیں، آمینہ کے لال محمد رسول اللہ آقا کی زیارت ہوگی۔ تبھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے، بستر مرگ پر لیتے ہوئے، اب روح نکل جائے کہ کب نکل جائے۔ ان کی بیوی رو رہی، آنسو بہا رہی، کہا میری شریک حیات مت رو، مت رو، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ کہا میرے آقا میرے سرتاج آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا آپ کی روح نکل جائے گی، اور کہہ رہے ہیں رو مت، آنسو مت بہاؤ۔ کہا ہاں یہ رو مت، مسکرانے کا وقت ہے، یہ ہنسنے کا وقت ہے، یہ مسکرانے کا وقت ہے، یہ تبسم پورا ہونے کا وقت ہے۔ آپ کی بیوی تڑپ کر اور رونے لگی، کہا میرے آقا ایسا عالم آیا تبھی آپ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں رو رہا مرا کر رہا ہوں، میں کیوں تم کو کہہ رہا ہوں ہنسو، میں کیوں تم سے کہہ رہا ہوں رو مت، میں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں تبسم کرو۔ سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے ہو گئے میں نے نبی کا دیدار نہیں کیا، زمانے ہو گئے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، صدیاں گزر گئے آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ اے میری محترمہ، اے میری شریک حیات، یہ ہماری قسمت ہے، جیسے روح نکلے گی قبر کے حوالے ہوں گے تو آقا کا دیدار ہو جائے گا، آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتے ہیں، علامہ غازی آسی غازی پوری رحمہ فرماتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس دل سے ملاقات کی، آج کی رات۔ بس آخری بات یہ بتا دوں، یہ کنت کا جو صیغہ ما کنت تقول